اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها آمین۔ اچھا جی، آج ہم آیا نمبر 78 پڑھیں گے سورہ آل عمران کی، اور یہ پیچھے سے جو بات چلی آ رہی ہے نا اسی کے بارے میں ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا آیا نمبر 77 میں کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سزا بتائی تھی کہ اس کی کیا ہوگی۔ اب اور اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ کون لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ، اور بے شک، یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا اِنَّا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک، ٹھیک ہے۔ مِنْہُم، ان میں سے کچھ کیا ہیں؟ لَفَرِيقًا، البتہ ایک گروہ ہے۔ فا را قاف اس کا روٹ لیٹر ہے۔ فرق کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونے والا، یعنی ایک ہول ہوتا ہے نا، ایک پوری چیز ہوتی ہے اور اس میں سے کٹ کے کوئی اگر علیحدہ ہو جائے تو اس کو فریق کہتے ہیں، اس کا ایک حصہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عربی میں فا سے شروع ہونے والے الفاظ میں پھٹنے کا معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لفریقن، البتہ ایک گروہ ہے، اور یہاں پر علماء کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ دین میں جو بڑے لوگ ہیں ان میں کیا ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ لفریقن، ایک گروہ ہے، یلوونا کا روٹ لیٹر لام، واو اور یا ہے، اور کسی چیز کو جھکانا، بل دینا، موڑنا، مروڑنا، سر یا زبان کو خم دینا تاکہ کلام میں رد و بدل ہو سکے، بات کو کچھ سے کچھ بنا دینا، یعنی اصل معنی وہ نہ رہے۔ یلوونا السنتہم، السنتا لسان کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا۔ السنتہم، وہ اپنی زبانوں کو ایسے موڑتے ہیں، تو اس کا مطلب میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ عربی میں جھوٹ بولنے کو، من گھڑت بات کرنے کو بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ اپنی زبان کو موڑ کے بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بات کا مفہوم اس طرح بدل دینا کہ خود ساختہ عبارت بنا لینا جس کا اصل بات سے دور دور کا کوئی واسطہ ہی نہ ہو، مختلف معنی نکال لینا، بات کو کچھ سے کچھ بنا دینا، اس میں تحریف کر دینا، یا لفظی طور پر یا معنوی طور پر اصل بات سے ہٹا دینا۔ جیسے یہود نے کیا کیا تھا، چلے میں وہ آپ کو پھر بعد میں بتاؤں گی، ابھی ہم ورڈ انالیسس پہلے کر لیں۔ یلوونا، وہ موڑتے ہیں، السنتہم، اپنی زبانوں کو، بالکتابی، کتاب کے ساتھ، یعنی کتاب پڑھتے ہوئے وہ اپنی زبانوں کو موڑ توڑ کے بات کرتے ہیں۔ لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم سمجھو اس کو، یعنی اس کتاب کو، اس بات کو، وہ جو زبان موڑ موڑ کے کر رہے ہیں اس بات کو کیا تم سمجھو؟ حاسین باعث کا روٹ لیٹر ہے، اس بات کو تم سمجھو، من الکتاب، کتاب میں سے ہی، یعنی تم اس کو کتاب کا ایک حصہ ہی سمجھو۔ وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہ ہو، اور ما نہیں ہوا وہ، من الکتابی، کتاب میں سے۔ وَيَقُولُونَ، قاف واو لام اس کا روٹ لیٹر ہے، وہ کہتے ہیں، ہوا وہ جو بات کر رہے ہیں، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہے، حالانکہ ما نہیں ہوا وہ، یعنی وہ بات، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے۔
وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ، کاف دال با کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کو، خلاف حقیقت بات جو ہوئی نہ ہو وہ بات کا انسان کرے. وہم حالانکہ وہ یعلمون وہ جانتے ہیں. اچھا یہاں پر ایک گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو کیا کرتے ہیں اپنی زبانوں کو موڑ موڑ کر اس طریقے سے بات کرتے ہیں کتاب پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کہ لوگ باقی کے یہ سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ہی حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہ ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ کیا بول رہے ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے نہ کہا ہو. اور وہ جانتے ہوں کہ وہ اپنی طرف سے اس بات کو بنا رہے ہیں. اس کی کچھ مثالیں تو یہ دیکھیں نا کہ یا تو لفظی تحریف ہوتی ہے یا معنوی تحریف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یا تو اس ورڈ کو ہی چینج کر دیتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا حتتن کہو تو انہوں نے کہا ہنتتن ہنتتن. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا بخشش مانگو، حتتن کا مطلب ہے بخش دیں ہم کو، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، اور انہوں نے ٹھٹھا لگایا اور ہنسی مذاق کیا اور اللہ تعالیٰ کی بات کو بدل کے کہنے لگے ہنتتن کہ گندم چاہیے گندم چاہیے. پڑھنے کے انداز میں اس ورڈ میں تبدیلی کر دی. اور پیچھے سے آپ کو پتہ ہے نا یہود پیچھے بیٹھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، تو سارے مسلمان کہتے تھے جب نئی بات سمجھ آتی تو کہتے تھے رائنا کہ رعایت کیجئے ہماری، ایکسکیوز می، پارڈن می، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں ایک دفعہ پھر بات بتا دیجیے. تو یہ اس کو بدل کے کیا کہتے تھے رعینا رعینا. رائی کا مطلب ہوتا ہے چرواہے، نہ ہمارے چرواہے کر کے. یعنی ان کی عادت تھی نا یہ اپنی کتاب کو بدل دیتے، تو یہ پھر کسی بھی لفظ کو توڑ موڑ کے بدل دیتے تھے، ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں تھا. اور وہ یہ کام کرتے کس لیے تھے؟ یعنی یہاں پر کتاب سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا کلام. اللہ کے کلام کو درست طریقے پر پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا کلام باقی باتوں سے علیحدہ ہو جائے. اب آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کو ہم تجوید سے نہیں پڑھتے، لیکن قرآن کو ہم تجوید سے پڑھتے ہیں. قرآن میں مدود کا لحاظ رکھتے ہیں، حروف کے صحیح مخارج کا خیال رکھتے ہیں، جس چیز کو لمبا پڑھنا ہے اس کو لمبا پڑھتے ہیں، جس کو چھوٹا پڑھنا ہے چھوٹا پڑھتے ہیں. لیکن عام باتوں میں یا ایون حدیث پڑھتے ہوئے بھی ہم تجوید کا خیال نہیں رکھتے، ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا کلام سب سے علیحدہ ہے، سب سے زیادہ ڈیفرنٹ ہے، اس کی عزت، اس کا شرف اور اس کے پڑھنے کا انداز فرق ہے. تو وہ یہ کام کرتے کیوں ہوں گے؟ اب تحریف کیوں کرتے ہوں گے، چینج کیوں کرتے ہوں گے ورڈز کو؟ تاکہ دنیا کے فائدے حاصل کر لیں. اور حق نہیں ماننا نا تو وہ اللہ کی بات کو بدلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو بدلتے ہیں، خود کو نہیں بدلتے، اللہ تعالیٰ کے دین کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا دین بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا ان کو اتنی پیاری ہوتی ہے کہ وہ اتنی بڑی مصیبت کو اپنے سر پر لے لیتے ہیں. تو حسی اور معنوی دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدلنا ایک بہت بڑا شدید گناہ ہے. اس آیت میں بیسیکلی یہود کی چال بازی مینشن کی گئی ہے کہ ان کے خطیب اور واعظ، ان کی عموماً یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنی کتاب کو خوبصورت آواز میں پڑھ لیتے تھے اور اس کا جو معنی انہوں نے بتانا ہوتا تھا یا تشریح کرنی ہوتی تھی وہ بھی اسی لہجے میں کر رہے ہوتے تھے. اور لوگوں کے لیے یہ بات مشکل ہو جاتی تھی ڈیفرینشیٹ کرنا کہ کہاں اللہ کی بات ختم ہوئی اور ان کی بات شروع ہو گئی. تو یہ اس طریقے سے فریب دے دے کر کرتے تھے کام. اس طرح سے اپنی بات اس میں گڈمٹ کر دیتے تھے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اب یہود کو تو آپ سائڈ پر رکھیں نا کہ یہود نے تو یہ کام کیا ہی تھا، ان کے علماء نے یہ کام کیا تھا، انہوں نے اپنی کتاب کو بدلا، انہوں نے اپنی کتاب میں اپنی من گھڑت باتیں ڈالیں، اس کو چینج کیا، لفظی بھی اور معنوی بھی اس میں تحریف کی. لیکن مسلمانوں نے بھی کچھ کم نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشر ہونے کا انکار کرتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ انسان نہیں تھے. اور ان کو یہ آیت جو ہے نا قرآن پاک کی قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں، ایک بندہ ہوں، ایک انسان ہوں. انہوں نے انما کو انما بنا دیا ہے کہ نہیں ہوں میں. دیکھیں ذرا کتنی بات بدل جاتی ہے.
انما انا بشر مثلکم، نہیں ہوں میں تمہارے جیسا ایک انسان. ایک دم ہی عقیدہ ہی بدل گیا. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، میری بھی لمیٹیشنز ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے علیحدہ ہے کہ نہیں، لیکن انہوں نے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن میں لفظی تحریف بھی کر دی. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک تم بھی پہلی امتوں کے قدم بقدم چلو گے. اگر وہ گو کے بل میں ہاتھ ڈالیں گے تو تم بھی اس میں ڈالو گے ہاتھ. کہ کوئی گندے سے گندا کام بھی وہ کریں گے تو میری امت ان کے پیچھے پیچھے چلے گی. تو یہ اس کا ایک مثال ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان دنیا میں اپنے عقائد کو، اپنا عقیدہ، اللہ نے جو عقیدہ قرآن میں بتایا ہے کہ اللہ کے سوا اور اللہ کے کلام کے سوا سب چیز مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. لیکن یہ لوگ اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے انسان نہیں تھے، وہ کچھ اور تھے، ان کو نور قرار دینا، ان کو کچھ اور قرار دینا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک تو ہمارا عقیدہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیٹ کیسے کریں اگر وہ ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے کہ اگر آپ کو تکلیف ہو، کوئی دکھ پہنچے تو آپ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہو. تو پھر ہم کہیں گے کہ ہم تو اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان نہیں تھے، وہ تو کچھ اور مخلوق تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسٹرا صلاحیتیں کچھ ایسی دی ہوئی تھیں کہ وہ ہمارے جیسے انسان نہیں تھے، تو پھر ہم ان کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے. وہ تو برداشت کر سکتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم کو بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے. کہ آتی ہے نا آیت کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فوت ہو جائیں گے اور یہ سارے بھی مر جائیں گے. تو اب آپ سوچیں کہ وہ علماء جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، تو وہ اور کن کن جگہوں پر آیات کے ساتھ ٹیمپرنگ کرتے ہوئیں گے، آیات کو کس طرح بدلتے ہوں گے، ان کو کتنی مشکل پڑتی ہوگی، کیونکہ قرآن میں تو بہت ساری جگہوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی بات آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے لیکن سب انسانوں سے بڑھ کر ان کا درجہ تھا. لیکن اس کے باوجود کیا کہ جب ان کو طائف کے پتھر پڑے تو ان کو تکلیف ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ جب لوگ ان کو مجنون یا ساحر یا جھوٹا کہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے فوت ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے نہیں تھے؟ روتے تھے، تکلیف ہوتی تھی، لیکن کیا فرماتے تھے کہ ہمیں دکھ بہت ہے لیکن ہم کہیں گے وہی جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا کلمہ ہوگا. تو بات ساری یہ کہ ایسی بات کرنا کہ جس سے ایسا لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات میں اپنی بات کو گڈمڈ کر دینا اور اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو بدل دینا، اس کی تو بالکل اجازت نہیں ہے. یہ کام یہود نصارہ نے کیا، یہ ہم نہیں کر سکتے. اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے ذمہ لیا تو اس میں کوئی نہ انٹر کر سکتا ہے نہ باہر کر سکتا ہے. ایسے عقیدے ان کو ڈس ریگارڈ کر دیا جاتا ہے، ان کو کینسل کر دیا جاتا ہے، ان کا انکار کر دیا جاتا ہے، وہ کر نہیں سکتے یہ کام. تو اب یہ دیکھ لیں کہ ایک دفعہ میں نے ایسے دیکھا کہ کوئی کتاب تھی اور اس میں جیسے قرآن کی لکھائی کا طریقہ ہوتا ہے نا، اور قرآن کو جس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے لکھتے ہیں اس طرح انہوں نے اپنی دعاؤں کو بھی اس طرح لکھا ہوا تھا کہ ایسے لگتا تھا جیسے یہ قرآن کا حصہ ہے. اور کسی عورت نے ایک کتاب مجھے بھجوائی اور وہ بالکل قرآن کے اسلوب پہ لکھی ہوئی تھی، جیسے قرآن میں ہوتا ہے کہ بسم اللہ لکھ کے اور سورت شروع ہوتی ہے اور اس کا کلر اور اس کا لکھنے کا انداز. تو اس عورت نے پوچھا کہ کیا یہ قرآن ہے؟ یہاں میں کینیڈا میں تھی تو کسی عورت نے دیا مجھے اور پوچھوایا کہ کیا یہ قرآن ہے؟ تو میں نے دیکھا تو استغفر اللہ العظیم کسی نے اپنی طرف سے کوئی مسنون دعائیں بھی نہیں تھیں، مکس اپ تھیں، لیکن وہ قرآن نہیں تھا. تو وہ کہنے لگی کہ میں تو اس کو قرآن سمجھ کے پڑھتی رہی ہوں. استغفر اللہ العظیم. اگر مطلب نہ پتہ ہو، عربی نہ پتہ ہو، قرآن آپ نے اتنی دفعہ نہیں پڑھا، یعنی پورے قرآن سے آپ نہیں گزرے ہوئے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ دھوکہ لگتا ہے. اور ان لوگوں نے اس طریقے سے اس کو لکھا کہ وہ عورت جس کو کچھ نہیں پتا تھا وہ یہ سمجھتی رہی کہ یہ قرآن ہے. تو بہت ساری چیزیں اس چیز میں آ جاتی ہیں. ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو انسان نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ بہت بڑی کریں گے.
اللہ کے اوپر کوئی جھوٹ نہیں کر سکتے. جیسے پنج سورے کے شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ 1000 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، 500 دفعہ یہ سورت پڑھیں، 313 دفعہ یہ چیز پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی یہ مشکل اتنی دیر میں حل ہو جائے گی. تو یہ اللہ کے اوپر جھوٹ گڑنے والی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وعدہ نہیں کیا وہ آپ نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم نہیں دیا وہ آپ نہ دیں. لوگوں کی زندگیوں کو مشکل نہ بنائیں. اتنا مشکل کر دیتے ہیں. کسی نے کہا کہ 10,000 دفعہ کہ کتنے ہزار دفعہ کسی نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو گے تو ہی تمہارا یہ کام ہوگا ورنہ نہیں ہونے والا. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. ہم تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے عرش تک ہماری دعا جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنے مہربان ہیں، وہ کوئی زندگی میں ہماری مشکل نہیں پیدا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو دعائیں ہم کو بتائی ہیں، جو تسبیحات بتائی ہیں، 100 سے اوپر کوئی چیز نہیں بتائی. لیکن کہاں سے یہ علماء پیدا ہو گئے ہیں جو ہماری زندگیوں کو مشکل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مشکل بنا دیتے ہیں ہمارے لیے کہ تمہارے پر رحمت ہوئے گی نہیں اگر تم نے اتنے 1000 دفعہ یہ نہیں اور اتنے 100 دفعہ یہ نہیں پڑھا. آپ گنتی کے بغیر جتنی مرضی دفعہ پڑھیں لیکن اللہ کے اوپر بات نہ گھڑیں. یہ کسی کے اوپر زبردستی نہ لگائیں کہ کوئی یہ اتنا پڑھے گا ہی تو ہی اس کا کام ہوگا، اور یہ بھی وعدہ نہ دیں کہ کام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ جب تک کسی بات کا وعدہ نہ کرے تب تک لوگوں کو وہ چیز نہ بتائیں. اور کوئی بھی چیز جیسے آپ کے پاس واٹس ایپ کے اوپر یا اب کوئی کہیں سے بھی فیس بک پر کوئی ایسی پوسٹ آتی ہے جس میں آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے، اس کو فارورڈ نہ کریں ورنہ اس کا بوجھ آپ کے کندھوں پہ بھی بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں. اللہ تعالیٰ کا دین بہت آسان، بہت پریکٹیکل، بہت ایزی ٹو ڈو ہے. اس میں کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی ہارڈ شپ نہیں ہے. اگر اللہ نے اپنے دین کو آسان رکھا ہوا ہے تو اللہ نے یہ حق کسی کو بھی نہیں دیا کہ وہ اللہ کے دین کو مشکل کرے یا اللہ کے دین کو بدلنے کی کوشش کرے. یہ یہود اور نصارہ کا دین، یہود کا دین شدید سخت کرخت کیسے ہوا اور نصارہ کا دین اتنا لینینٹ کیسے ہوا کہ ہر گناہ کر کے بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. لوگوں نے اپنی باتیں ان میں ڈالی، اللہ کے کلام کو بدلا، اپنی زبانیں ٹیڑھی کر کر کے اور ان چیزوں کو بدل کے لوگوں کو اپنی تشریح کو بھی یہ ایسے پڑھا کہ لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ شاید وہ اللہ کا کلام ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بائبل کے بیچ میں جب آپ وہ ریسرچ کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ اپنی ایکسپلینیشن لکھتا تھا لیٹر آن جب اس کی لکھی ہوئی بک وہ لیتے تھے تو وہ اسی کو پرنٹ کر دیتے تھے اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی ایکسپلینیشن کو بھی بائبل کا حصہ ہی سمجھنے لگ جاتے تھے. تو اس طرح کے کام انہوں نے کیے ہیں. یہ کام ہم نہیں کر سکتے، یہ کام ہم نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حق ہے حلال اور حرام کو مقرر کرنے کا یا جو بھی عقائد ہیں ہم اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا. اللہم اجعلنا ہادیا مہدیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دینے والا اور ہدایت لینے والا، ہدایت پر جو ہو وہ بنا. ٹھیک ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیا کریں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ جن کے دلوں کے اندر خفقی ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں، یعنی کہیں پر ان کا دل اٹک جاتا ہے کہ یہ بات ماننے کو میرا دل نہیں چاہتا، تو لیٹر آن چاہے وہ عمل بھی کرتے رہتے ہیں نا تو ان کے اعمال سے ظاہر ہو جاتا ہے، ایک دم بگڑ جاتے ہیں کسی بات پر اور ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ پھر واپس اسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جس جگہ پر وہ دین کا علم حاصل کرنے سے پہلے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کریں اللہ میرے دل کو اپنے احکام پر راضی کر دے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. اللہ میں اپنے دل سے یہ کہوں، راضی ہو کے کہوں اللہ تیرے ہونے پر میں راضی ہوں. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے مجھے، جو کہیں گے، چاہے وہ حکم میری جان پر وہ بوجھل بھی ہوگا میں اس کو مانوں گی. مجھے وہ ایسے کر دے کہ وہ میرے لیے سویٹ ڈش ہو، میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم سے راضی ہوں، میرا دل راضی ہو اور مجھے پتہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم جو مجھے بھاری لگ رہا ہے وہ میرے حق میں بہت بہتر ہے، مجھے ہزاروں مشکلوں اور پریشانیوں سے بچانے والا ہے. جب ہم اپنے دل کو یہ کہیں گے نا کہ اللہ نے کوئی تنگ نہیں ہم کو کرنا، دین اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دیا کہ وہ ہمیں تنگ کرے
اور ہمیں بادر کرے اور ہمیں اریٹیٹ کرے تو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی مزہ آتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ہی بہتری کے لیے حکم دیتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے وہ حکم ہمیں مشکل لگے، لیکن اگر یہ پتہ ہو کہ یہ ہمارے فائدے کا ہے تو بالکل اس چیز پر انسان راضی ہو جاتا ہے. دیکھیں دوائی کتنی کڑوی ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مجھے یہ کھانسی لگی ہوئی ہے یا مجھے اندر میرے کوئی بیماری ہے اور اس کو ختم کرنے کا بس یہی طریقہ ہے کہ یہ کڑوی دوائی میں پیوں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پیتے ہیں کہ نہیں؟ خوشی خوشی پی جاتے ہیں کہ لائیں دیں. آپ جا کے ڈاکٹر سے مانگتے ہیں کہ مجھے دوائی دو کہ میں کھاؤں، چاہے آپ کو بھاری لگ رہی ہو وہ چیز، لیکن آپ کہتے ہیں کہ مجھے صحت چاہیے، مجھے زندگی چاہیے، تو اس کے لیے تو یہ ضروری ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام زندگی دینے والے ہوتے ہیں، ہم خوشی خوشی ان کو لیتے ہیں، چاہے وہ ہمارے دل پہ یا ہماری نفس پہ بھاری پڑ رہے ہوں. کبھی آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، کسی لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے یہ جو زہر پھیل رہا ہے آپ کے جسم کے بیچ میں، آپ کے جسم کو مفلوج کر دے گا، لیکن ابھی آپ کی یہ انگلی کاٹنی پڑے گی. تو انسان کہتا ہے انگلی کاٹ دیں تاکہ میرا باقی جسم بچ جائے. بھاری بات ہے، مشکل بات ہے، لیکن اس کے لیے راضی ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فائدہ ہے اس میں. تو دنیا کے لیے ہم اتنے تکلیفیں اٹھا لیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، تو آخرت تو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. اس کے لیے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر بات کے آگے سمعنا و اطعنا کہتے ہیں، کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتا ہے. ہم اپنے دشمن ہیں، ہمیں اپنے سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو گڑھے میں پھینک رہے ہوتے ہیں، خود ٹھوکریں کھاتے ہیں. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کا یقین کر لیں جو ہمارا بہترین دوست ہے، ہمارا مالک، مدبر، ہمیں ہر چیز فراہم کرنے والا وہ ہے، ہمارا بہترین ہمدرد، تو پھر ہم کو ہر چیز کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین پر عمل آسان کر دے، ہمارے دل کو راضی کر دے اور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرے. آمین آمین آمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.